Dear students, class 9th, N1, P1, girls and boys, السلام علیکم۔ اردو کے سبجیکٹ کے ساتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے غزل نمبر 4 نصف۔ بچوں، آج ہے 27 جون 2020۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بچوں، آج ہم پڑھیں گے بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ پیج نمبر ہے 140۔ تو آئیے پڑھتے ہیں پیج نمبر 140 سے بہادر شاہ ظفر کا تعارف۔ بہادر شاہ ظفر خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے۔ جب انہوں نے بادشاہت سنبھالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شاعرانہ طبیعت بھی پائی تھی۔ شاعری میں شاہ نصیر، ابراہیم ذوق اور مرزا اسد اللہ خان غالب سے اصلاح لی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں اقتدار ان سے چھن گیا۔ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور انہیں انگریزوں نے جلا وطن کر کے رنگون، برما میں نظر بند کر دیا، جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی قسم پرسی میں بسر کیے۔ رنگون میں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔ بچوں، بہادر شاہ ظفر کے کلیات میں 30,000 سے زیادہ شعر ہیں۔ انہوں نے تقریباً سبھی اصناف شاعری میں طبع آزمائی کی، لیکن ان کی پہچان ان کی غزل ہے، جس میں سوز و گداز اور غم کے مضامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں۔ زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال نے ان کی غزل کو ایک خاص رنگ عطا کیا، جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل گو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ بچوں، بہادر شاہ ظفر کا کلیات خاصہ ضخیم ہے، جو 4 دواوین پر مشتمل ہے۔ کلیات ظفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پوربی زبان کے اثرات کے حامل اشعار بھی ملتے ہیں۔ بچوں، ضخیم کا مطلب ہوتا ہے خاصہ بڑا۔ دیوان کی جمع ہوتی ہے دواوین۔ یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے بہادر شاہ ظفر کا تعارف۔ 1775 میں یہ پیدا ہوئے اور 1869 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا۔ آخری بادشاہ ہیں مغلیہ خاندان کے، یہ بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ برما میں ان کو نظر بند کر دیا گیا اور وہیں پہ ان کا انتقال ہوا۔ دفن کے بارے میں بچوں ان کا ایک شعر ہے: کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں بہادر شاہ ظفر کی غزل اور ہم کرتے ہیں اس کی تشریح۔ آپ لوگوں نے اس کا تعارف اچھی طرح یاد کر لینا ہے اور اس کی تشریح بھی اچھی طرح یاد کر لینی ہے۔ بچوں، پیج نمبر 141 غزل ہے بہادر شاہ ظفر کی۔ تو آئیے ہم غزل کی تشریح کرتے ہیں۔ بچوں، اس غزل کا پہلا شعر مطلع ہے۔ مطلع کچھ یوں ہے: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ اجڑا، ویران، تباہ۔ دیار، ملک، شہر، علاقہ یا بستی۔ عالم، دنیا۔ عالم ناپائیدار، عارضی اور فانی دنیا۔ کس کی بنی ہے؟ کسی کی نہیں بنی۔ بچوں، اس شعر کا مفہوم ہے: اس ویران دنیا سے مجھے نفرت ہو گئی ہے، آخر کون اس فانی جہاں میں مستقل رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کی پوری غزل زندگی کے فانی ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ بہادر شاہ ظفر مغلیہ خاندان کے آخری تاجدار تھے۔ 1857 کے انقلاب میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا
اور مغلیہ خاندان کی حکومت صرف قلعہ معلیٰ تک محدود رہ گئی۔ دہلی کی رونقیں برباد ہو گئی۔ دہلی سے جو علم و شعر کا مرکز تھا، سب محفلیں ختم ہو گئی۔ بہت سے شعراء نے لکھنؤ کا رخ کیا۔ بہادر شاہ ظفر بھی علم و ادب کی مجالس میں حصہ لیتے تھے۔ شہروں اور بستیوں کے اجڑنے کے بعد انہیں زندگی کی اقدار پر اعتبار نہ رہا۔ اس لیے اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اس اجڑی ہوئی دنیا اور شہر میں میرا جی نہیں لگتا۔ ظاہر ہے اجاڑ میں انسان کا جی کیسے لگے جبکہ وہ فطری طور پر معاشرت پسند ہے۔ تنہائی اور ویرانوں میں اس کا دل کیسے لگے۔ دنیا کی ویرانی یا آبادی بھی ایک اضافی بات ہے۔ جس کے اپنے دل کی نگری آباد ہو اسے دنیا جہاں آباد نظر آئے گا، اور جس کے دل کی نگری ہی اجڑ چکی ہو اسے دنیا کی رونقیں بھی بے رونق نظر آئیں گی۔ بقول ناصر کاظمی، دل تو میرا اداس ہے ناصر، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے۔ بچہ دوسرے مصرعے میں شاعر شاید دل کو تسلی دینے کے لیے کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی ایسی جگہ ہے جہاں قسمت کسی کا ساتھ نہیں دیتی، کسی کو بھی، اور دنیا کی چند روزہ زندگی کے وقتی فائدوں کے حصول میں سرکردہ رہتا ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کل من علیہ فان، یا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو شاعر دوسرے مصرعے میں یہی کہہ رہا ہے کہ جتنے بھی بادشاہ اور عظیم لوگ گزرے ہیں وہ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں رہا اور کسی کی اس ناپائیدار دنیا سے نہیں بنی۔ بقول شاعر، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ بچوں پہلے شعر کی تشریح ہم نے کر لی ہے۔ اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ شاعر نے استفہامیہ لب و لہجہ اختیار کیا ہے، کس کی بنی ہے، یعنی سوالیہ انداز اختیار کیا ہے، اور یہ شعر غزل کا مطلع ہے، اور اس میں ردیف ہے اور دیار پائیدار قافیہ ہے۔ تو آئیے ہم کرتے ہیں دوسرے شعر کی تشریح۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ عمر دراز لمبی عمر، کٹ گئے گزر گئے، آرزو تمنا خواہش، 4 دن ذرا سی مدت چند روز۔ بچے شعر کا مفہوم ہے، اس قدر مختصر زندگی لے کر آئے تھے جو آدھی خواہشوں اور آدھی ان کے مکمل ہونے کی حسرت میں گزر گئی۔ بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر بہت مشہور اور ضرب المثل ہے۔ انہوں نے مختصر زندگی کو طنز کے طور پر عمر دراز کہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے 4 دن کی زندگی بطور قرض مانگ کر لی تھی۔ آدھی زندگی خواہشات کو پالتے ہوئے گزری اور بقیہ ان کی تکمیل و آرزو کرتے ہوئے گزر گئی۔ بقول غالب، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ زندگی بالواسطہ خواہشات ہی سے عبارت ہے۔ انسان دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور پیدا کر لیتا ہے۔ ایک خواہش رخصت ہوتی ہے تو دوسری خواہش سر اٹھا لیتی ہے۔ انسان کی یہی خواہشات اسے کامیابی سے ہمکنار بھی کرتی ہیں اور ناکامی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ انسان کسی بھی خواہش کی تکمیل کے لیے کوشش کرتا ہے اور پورا کرنے کے لیے جدوجہد بھی کرتا ہے۔ جب تک خواہشیں اور حسرتیں پوری ہو جاتی ہیں، شاعر ناکامی اور محرومیوں کا شکار بھی رہتا ہے۔ تشریح طلب شعر میں شاعر کی محرومی، اداسی اور افسردگی کا اظہار ہے۔ بقول شاعر، خواہش کوئی بھی دل کی پوری نہ ہو سکی، گلشن یہ آرزو کا مہکا نہ آج تک۔ بچوں، شاعر کہتا ہے کہ ہم دنیا میں 4 دن کی بظاہر طویل لیکن مختصر عمر مانگ کر لائے، لیکن افسوس یہ ضائع ہو گئی۔ اس میں کچھ وقت خواہشیں کرنے میں گزر گیا جبکہ بقیہ وقت ان خواہشوں کو پورا کرنے کے انتظار میں بسر ہو گیا۔
زندگی بہت مختصر ہے، اس میں آخرت کے اعمال بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا سفر ہے جس میں انسان کو زاد راہ کے طور پر محض اتنا سامان درکار ہوتا ہے جو راستے کی ضرورتیں پوری کر سکے۔ لیکن اگر مسافر سفری ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر آرائش و زیبائش کی بے مقصد چیزیں جمع کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی حماقت ہوگی۔ ایسی صورت میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اعمال نیک کرنے کے لیے بھیجا ہے، مگر وہ زندگی کا مقصد بھول کر اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ اس کی نادانی اور کم عقلی ہوتی ہے۔ زندگی اور اس کے معاملات پر اپنی ساری توانائیاں وقف کر دینا کسی صورت درست نہیں۔ اس کی بجائے انسان کو آخرت کے دائمی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے اور اسی کے حصول پر مرکز۔ لیکن اگر مسافر سفری ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر آرائش و زیبائش کی بے مقصد چیزیں جمع کرنا شروع کر دے تو یہ اس کی حماقت ہوگی۔ ایسی صورت میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اعمال نیک کرنے کے لیے بھیجا ہے، مگر وہ زندگی کا مقصد بھول کر اس فانی دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے۔ اس کی نادانی اور کم عقلی ہوتی ہے۔ زندگی اور اس کے معاملات پر اپنی ساری توانائیاں وقف کر دینا کسی صورت درست نہیں۔ اس کی بجائے انسان کو آخرت کے دائمی زندگی پر نظر رکھنی چاہیے۔ بچوں، دوسرے شعر میں ایک خوبصورت صنعت کا استعمال بھی کیا ہے شاعر نے، اور اس صنعت کا نام ہے سیاق الاعداد۔ یہ بہت دلچسپ صنعت ہے۔ اس میں شاعر ایک مصرعے میں کچھ اعداد بیان کرتا ہے اور دوسرے مصرعے میں ان اعداد کی جمع بیان کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے شاعر نے پہلے اعداد میں جمع بیان کر دی ہو اور اگلے مصرعے میں وہ اعداد بیان کر دی ہو۔ جیسے اس شعر میں پہلے مصرعے میں آپ کو 4 نظر آ رہا ہے اور اگلے مصرعے میں 2 اور 2 نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عمرے دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، پہلے مصرعے میں 4، 2 آرزوں میں کٹ گئے 2 انتظار میں، 2 اور 2 اگر جمع کرے تو 4 بنتا ہے۔ بچوں، اسی طرح کا ایک شعر ہے جس میں یہ صنعت استعمال ہوئی ہے، وہ فرسٹ ایئر میں ہے شعر، اور شعر ہے: شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دوچار ہے کاش۔ تو پہلے مصرعے میں شش آیا ہے، فارسی میں 6 کو بولتے ہیں شش، اور اگلے مصرعے میں 2 اور 4، یعنی 2 اور 4 کو اگر جمع کریں گے تو 6 بنے گا۔ تو یہ ایک دلچسپ صنعت ہے جس کا نام تھا سیاق الاعداد۔ بچوں، تیسرے شعر کی تشریح کریں گے: بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلہ، بلبل کو باغبان سے نہ صیاد سے گلہ، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں۔ بلبل ایک پرندے کا نام، خوشگلو پرندہ۔ باغباں، باغ کی رکھوالی کرنے والا، مالی۔ صیاد، صیاد شکاری۔ گلہ شکوہ۔ قسمت مقدر۔ قید اسیری یا پابندی۔ فصل بہار، بہار کا موسم۔ بچے، شعر کا مفہوم ہے: بلبل کو نہ باغبان سے شکایت ہے نہ شکاری سے، اس کی قسمت میں پہلے ہی سے قید لکھ دی گئی ہے۔ اردو شاعری میں بلبل اور بہار کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ آمد بہار کے ساتھ بلبل دیوانگی اور وارفتگی میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھولوں کے ارد گرد دیوانہ وار گھومتا ہے۔ بقول اسد اللہ خان غالب: آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی خبر ہے زبانی طیور کی۔ بہار کی آمد کے انتظار میں وہ چمن میں اپنا گھونسلہ بناتا ہے تاکہ پھولوں کی بہار کا نظارہ کر سکے، مگر زمانے کو محبت کا یہ تعلق برداشت نہیں ہوتا۔ بدقسمتی سے بلبل کسی شکاری کے ظلم کا نشانہ بن جاتا ہے۔ بقول شاعر: بتا ہمدم یہ کیسی ہیں بہاریں، بتا ہمدم یہ کیسی ہیں بہاریں کہ جن میں پھول زخموں کے کھلے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ذی روح قفس میں قید نہیں ہونا چاہتا،
کیونکہ اب ساری زندگی اس قید خانے میں گزارنی ہے تو بہتر ہے تقدیر کے اس لکھے پر صبر کر لیا جائے تاکہ غم و الم کی شدت زیادہ تکلیف دہ نہ ہو۔ شعر میں غم اور مایوسی پائی جاتی ہے، اس کی وجہ بہادر شاہ ظفر کو درپیش وہ سیاسی حالات ہیں جب انگریزوں نے انہیں بادشاہت سے محروم کر کے رنگون میں قید کر ڈالا اور باقی زندگی بڑی تکالیف اور دکھوں میں گزری۔ تشریح طلب غزل بھی چنانچہ زیر تشریح شعر ان کا ذاتی تجربہ ہے۔ وہ کہتے ہیں انہیں نہ تو دوستوں سے شکایت ہے کہ وفاداری کیوں نہ کی، اور نہ ہی شکاری یعنی انگریز سرکار سے شکوہ ہے کہ اس نے قید کر لیا، بلکہ یہ تو اس کے مقدر میں ہی لکھا ہوا تھا کہ بہار کے موسم میں قید ہونا ہے، اس کے لیے قدرت کے فیصلے پر وہ راضی۔ بقول شاعر، کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، کہاں تک بھاگ پائیں گے غموں سے، مقدر میں ہمارے جو لکھے۔ بچوں، بہار کے موسم میں بلبل کو قید کرنے میں باغ کا محافظ اور شکاری دونوں بے قصور ہیں۔ دراصل یہ بلبل کی قسمت میں لکھا تھا کہ اسے قید ہونا ہے، بس اسے باغ کے محافظ اور شکاری دونوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے دنیا کو اور دنیا کی ہر چیز کو مجبور محض تصور کیا ہے۔ ان کے مطابق بلبل، باغباں اور صیاد سب حالت جبر میں ہیں۔ بچوں، شاعروں کے نزدیک اسے فلسفہ جبر بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی مرضی کا مالک نہیں۔ چنانچہ بلبل کا قید ہونا، اسے باغبان اور شکاری کا قید کر لینا قسمت کے تابع ہے، نہ کہ ان کے اپنے بس کی بات ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بہار ہو یا خزاں، لالا و گل کا تار تار ہونا یقینی ہے۔ باغ یعنی دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز قسمت کے لکھے پر عمل پیرا ہے، اور اس زمن میں اس کی مرضی کو ذرا دخل نہیں۔ شاعر نے بہار کے موسم میں بلبل کی قید کا ذکر کر کے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ کوئی چیز وقت کے دھارے کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں چلا سکتی۔ اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ بے چون و چرا وقت کے دھارے پر بہتی ہوئی موت کے منہ میں جا رہی ہے۔ اچھا، یہ آپ لوگوں کی قواعد و انشاء کی بکس ہیں، اس میں پیج نمبر 56 آپ نکال لیں۔ کل ہم نے سنت تضاد یہاں سے کی تھی، آج ہم کریں گے حسن تعلیم۔ پیج نمبر 56 ہے یہ، اور حسن تعلیل سند کا نام ہے جو کہ شعروں میں استعمال ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر بات کسی وجہ سے ہوتی ہے اور ہر واقعے کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو سبب معلوم ہوتا ہے لیکن بعض اوقات کوئی اصل سبب سے ناواقف ہوتا ہے اور از خود کوئی چیز یا کوئی علت قرار دے دیتا ہے۔ مثلاً شمع بجھ جائے تو دھواں اٹھنے کا سبب نامکمل طور پر جلنا ہے، مگر مرزا غالب کے خیال میں اصل علت اور بنیادی سبب کچھ اور ہے۔ جیسے شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیاہ پوش ہوا میرے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ اس لیے وہ شمع کے بعد دھواں اٹھتا ہے کیونکہ میں نہیں رہا تو جو عشق کا شعلہ ہے یہ سیاہ پوشی کا رنگ اختیار کر گیا ہے میرے بعد۔ میرے مرنے کے بعد شعلہ عشق جو سرخ اور رنگین لباس پہنتا تھا کالے کپڑے پہننے لگا۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ معمولی بات ہے کہ شمع بجھ گئی لہٰذا دھواں چھا گیا۔ نہیں، یہ اتنی سرسری بات نہیں۔ یعنی شاعر اپنی طرف سے کوئی علت، اپنی طرف سے کوئی وجہ بیان کرے، خوبصورت وجہ بیان کرے کسی فطری عمل کو، تو وہ حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ جیسے ایک اور شعر ہے میر انیس کا، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ سپاہ خدا، خدا کی فوج، ساحل کنارے، سر پٹکنا، ٹکرانا، موجیں فرات، دریائے فرات کی موجیں۔ ساحل سے موجوں کا ٹکرانا دیکھ کر انیس نے ایک علت یا وجہ بیان کی ہے کہ سپاہ خدا یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جاں نثار مجاہد 3 دن سے پیاسے تھے۔
ان کے غم اور ان تک نہ پہنچنے کی شرم سے فرات کی موجیں ساحل سے سر ٹکرا رہی تھی۔ وہ شدت غم اور انتہائی مایوسی کے عالم میں تھی۔ اس حسین انداز بیان اور اظہار خیال کو حسن تعلیل کہتے ہیں۔ بچوں، حسن تعلیل کی تعریف یوں بھی کی جا سکتی ہے: کسی بات کو ایسی خوشنما اور شاعرانہ وجہ بیان کرنا جو حقیقت میں اصلی وجہ نہ ہو۔ بقول غالب: زیر زمیں سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے رستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ سائنس میں پھول کے زیرے کی زردی کا سبب کوئی بھی ہو، شاعر کے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قارون اپنے سونے کے خزانے سمیت زمین میں دھنس گیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ دولت محفوظ رہے گی، مگر ایسا نہ ہوا۔ جو کلی زمین سے ہو کر شاخ پر آتی ہے، اس کی مٹھی میں سونا ہوتا ہے، اور وہ پھول وہ سونا ہتھیلی پر رکھ کر سب کو دکھاتا ہے۔